فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکتاب الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ بھائیو، اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو تقویٰ کے متعلق ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات کی تلاوت کی، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو 4 بار متقی بننے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے، عیدین کا خطبہ ارشاد فرماتے، یا کوئی بھی خطبہ ارشاد فرماتے، خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کی تلاوت ضرور فرماتے تھے۔ اور ہم یہاں رہتے ہیں، الحمدللہ جمعے کی نماز سب ساتھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ 3 آیات مستقل بنیادوں پر ہر امام خاص طور پہ جمعے میں اور عیدین میں ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے 4 بار متقی ہونے کا حکم دیا۔ اگر ہم تقوی کے متعلق کوئی اور بات نہ بھی بیان کریں تو اللہ رب العالمین کا 4 بار اہل ایمان کو حکم دینا یہ بہت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بار بھی حکم دے دیتے وہی کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بات کی اہمیت کو واضح فرمانے کے لیے ان 3 آیات میں 4 بار تقوی کا حکم دیا۔ تقوی کے متعلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار بننے کی وصیت فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وصیت کی التجا کرتے، وصیت کی درخواست کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متقی بننے کا حکم دیتے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہمارے سامنے، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نوجوان صحابہ میں سے ایک ہیں جو بڑی چھوٹی عمر میں صحابی بن گئے تھے۔ 10-11 سال کیا عمر ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں۔ اتنے چھوٹے تھے اور انہیں حدیثیں یاد ہیں۔ کتنا شغف تھا علم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا اور حدیثیں یاد رکھنے کا۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی خواہش ہے کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو وصیت فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ، ابو سعید
وصیت کا سوال کر رہے ہو تو تمہارے نبی کی تمہیں یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّهُ رَأْسَ كُلِّ شَيْءٍ، یاد رکھو یہ جو تقوی ہے یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی جڑ ہے، ان کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ایک درخت ہے ہرا بھرا، پھل بھی لگے ہوئے ہیں اس میں، اگر اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جی سوکھ جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، جس عمل میں تقوی شامل نہ ہو وہ عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے۔ جس عمل میں اللہ کا ڈر شامل نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اللہ کا تقوی شامل نہ ہو، وہ عمل قبولیت سے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے پیارے صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو سابقون اولون کہلائے، اور معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، خذوا قرآن من اربع، اگر کوئی قرآن اس طرح سیکھنا چاہتا ہے جس طرح تر و تازہ مجھ پہ نازل ہوا ہے تو میرے 4 ساتھیوں سے سیکھ لے، اور ان میں پہلے عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ و ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 خوش قسمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، وہی سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے رسول چاہتا ہوں مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ پر، کتنے پیارے پیارے سوالات کرتے تھے۔ وہ سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، جو دین کی شکل میں آج میرے اور آپ کے سامنے۔ اگر وہ ایسے سوال نہ کرتے تو شاید کتنی باتیں جو ہم تک نہ پہنچتی۔ اور ایسے سوال کیوں نہ کریں؟ کس استاد کے شاگرد ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہ آپ سے پہلے تھا، نہ آپ کے زمانے میں، نہ آپ کے بعد ہوگا۔ یکتا، منفرد، ممتاز، اور شاگرد وہ بھی ایسا ہی، نہ اس سے پہلے ایسے شاگرد تھے اور نہ اس کے بعد ہوں گے۔ کیا سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے کو وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وصیت اپنے ساتھی کو بھی فرماتے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، من حیث کنت، من حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دن ہے جب بھی، رات ہے جب بھی، گھر پہ ہو جب بھی، گھر سے باہر ہو جب بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنے لوگ ہیں جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے محلے میں ہوتے ہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ صوفی ثناء اللہ۔ اب کمپنی کی طرف سے ایک موقع مل گیا، کہاں جانے کا جی؟ یورپ جانے کا، اٹلی جا رہے ہیں۔ اب وہاں جانے کے بعد کچھ پاؤں پھسل گیا، کیوں بھائی؟ اللہ یہاں نہیں ہے؟ اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو
تمہارے اندر اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گھر پہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا، میرے شہر میں بھی مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں یہاں سفر کر کے آیا ہوں، یہاں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اکثر دروس میں یقینوں کی بات کرتا ہوں، جب یقین ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں تو تقویٰ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین پہ استقامت پہ قائم رہیں، تو پھر اللہ کا یقین ہمارے دل میں ہمیشہ راسخ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بتلا رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر پہ جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کوئی وصیت فرما دیں کہ دوران سفر اسے تھامے رہوں، اس پہ عمل کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ والتکبیر علی کل شرف، اور یاد رکھو اور جان لو اس بات کو کہ سفر کے دوران جب کوئی بلندی پہ پہنچو تو کیا کرنا؟ تکبیر کہنا، اللہ اکبر۔ وصیت کی جا رہی ہے۔ چڑھائی پہ جائیں گے تو اللہ اکبر، اور جب اتریں گے کیا کہیں گے جی؟ کوئی ساتھی بتلائے گا؟ سبحان اللہ۔ جی ہم یہاں سیکھنے سکھلانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تعلیم و تعلم کا عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب اونچائی پہ پہنچو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب اونچائی سے نیچے اتر رہے ہو تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت طلب کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید کرتے رہتے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے، اس بات کا خود بھی بڑا اہتمام فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ کیا فریاد ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے کہ اپنے بندے کو ہدایت عطا فرما، ہدا والتقی، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی عطا فرما، والعفاف والغنی، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی عطا فرما، والغنی، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مستغنی کر دے۔ صرف محتاجگی ہو تو تیری، مانگا جائے تو تجھ سے مانگا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ مانگیں، اللہ سے ضرور مانگیں، مال بھی مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، اولاد مانگیں، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن اصل مانگنے کی چیز وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلا رہے ہیں، جو باقی رہنے والی ہے، جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، جسے ہدایت مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ جسے تقویٰ مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ جسے پاکیزگی مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ اور دنیا والوں سے مستغنی ہو جائے، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے اللہ سے چاہیے۔ سوال کر رہے اللہ سے، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، باقی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے
التجا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کو بھی اس بات کی وصیت فرمائی، کس بات کی؟ تقوی کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں آئیں انہیں بھی اللہ نے اسی بات کی وصیت فرمائی۔ کس بات کی؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتنی امتیں آ چکی ہیں اہل کتاب، جن پر کتاب نازل ہوئی، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور آخر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اور یہاں ایک بات غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو وصیت یہ وصیت اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو وصیت فرما رہے ہیں، وصیت معمولی ہوگی کہ اہم ہوگی؟ جی کتنی اہم ہوگی وصیت یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔